اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے امر باج کوئی برد نہ ہلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، اللہ دے امر باج کوئی برد نہ ہلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، ہلدا تدا حکم جدا رب دائے چلدا، اللہ دی قدرت دی عجب دیکھ نظارے، اللہ دی قدرت دی عجب دیکھ نظارے، ہر وقت مقررات تے چن نو ابھارے، ہر وقت مقررات تے چن نو ابھارے، باغاں دے اندر رنگ بھری دیکھ بہارے، جھیلا دے اندر جلوہ نما پھول جے کمل دایا، جھیلا دے اندر جلوہ نما پھول جے کمل دا، اللہ دے امر باج کوئی برد نہ لدا، اللہ دائے تدا حکم جدا رب دائے چل دایا، پانی تے تصویر مصور نے بنائی، پانی تے تصویر مصور نے بنائی، آج تائیں نہ کہیں کارگری ایسی دکھائی، آج تائیں نہ کہیں کارگری ایسی دکھائی، ہر دن دے اندر روتی تھی اللہ نے پہنچائی، پس اس دے کرم نال بچا ہار یا پلدایا، پس اس دے کرم نال بچا ہار یا پلدا، اللہ دے امر باج کوئی برد نہ لدا، اللہ دائے تدا حکم جدا رب دائے چل دایا، اللہ دائے تدا حکم جدا رب دائے چل دایا، یہ چاہے تیگ بلتی نو گلدار بنا لے، یہ چاہے تیگ بلتی نو گلدار بنا لے، کر چاہے نبی ذاتے نو اشرار بنا لے، اشرارت فجار نو احیار بنا دے، اللہ دے نزدیک نہ ملک دی نسل دا، اللہ دے نزدیک نہ ملک دی نسل دا، اللہ دے امر باج کوئی برد نہ لدا، اللہ دائے تدا حکم جدا رب دائے چل دایا، کئی حسبت نسبہ والے بیکار گرل دے، کئی حسبت نسبہ والے بیکار گرل دے، اب شیعوں تے کرنیوں تے اسرار کے کھل دے، اس عشق دے کنڑے تے ہر بار کے کھل دے، میدان تے چلے کھوتی ہر دے عمل دایا، میدان تے چلے کھوتی ہر دے عمل دا، اللہ دے امر باج کوئی برد نہ لدا، اللہ دائے تدا حکم جدا رب دائے چل دا، اللہ دے امر باج کوئی۔ درود پاک۔
آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا نبیاں دا امتاں تے سید مندا رہے نبیاں دا امتاں تے سید مندا رہے رب سانو اپنا حبیب دتا پیارا ہے رب سانو اپنا حبیب دتا پیارا ہے تے مخلوق نو جگان والیا تے مخلوق نو جگان والیا رب نال بندہ نو ملان والیا تے مخلوق نو جگان والیا رب نال بندہ نو ملان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا ایو جی شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے ایو جی شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے اس جی شان کسے پارا نہ کر پانا ہے اس جی شان کسے پارا نہ کر پانا ہے ایو سونا یار شت جان والیا ایو سونا یار شت جان والیا رب کول مرت دے پان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا پتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا پتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا کفر تے کوٹاں نو اشارہ نال توڑیا کفر تے کوٹاں نو اشارہ نال توڑیا پتھر تو کلمہ پڑھان والیا پتھر تو کلمہ پڑھان والیا چپے چپے فیض نو کھنڈان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا نیڑے نیڑے وسدے کئی ہوندے گئے دور ہن نیڑے نیڑے وسدے کئی ہوندے گئے دور ہن بھاگ والے دوروں آ کے ہوئے من دور جن بھاگ والے دوروں آ کے ہوئے من دور جن فارسی نو اپنا بنان والیا فارسی نو اپنا بنان والیا رتبے بلال دے بدھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو سدھا راہ لان والیا الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة
والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر مالک کائنات نے سنوں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ فصیح اللسان بے فضل الخبیر جناب حضرت مولانا سید امیر صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے تواڈی خدمت دے اندر پیش فرما چکے، میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ میزبان دوستاں نے مینوں دسایا کہ سارے اس بیان نو سنن واسطے مستورات بھی موجود ہیں۔ میں چند ایسے مسائل بھی بیان کرنے جنہاں دا تعلق ساریاں ماواں بھیڑاں دے نال ہونا ہے، کیونکہ جویں مرد دوستاں نو قرآن و حدیث تو واقفیت ہونا ضروری ہے، ساریاں ماواں بھیڑاں تک بھی دین دی گل بات پہنچنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے. یہ میں دورہ تفسیر دی گل عرض کرن لگا. یا تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں بیان کر کے، یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالاں بیان کر کے. ڈانور دی مثال، مکھی دی مثال، بھا دی مثال، پانی دی مثال، بدلاں دی مثال. اور یا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ بیان کر کے، کہ میں حضرت تیرے سامنے ہی قسم دا ذکر کر رہے ہن. والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے دی قسم. لا اقسم بہذا البلد، میں اللہ کریم نو مکے شریف دی قسم ہے. اے بھی مسئلہ سمجھاون دا ایک انداز ہے، دلیلاں نال، مثالاں نال، قسماں نال. اور چوتھا انداز ہے اللہ دا مسئلے سمجھاون دا قصے بیان کر کے. لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک کی جڑے قصے بیان کیتے انہاں دا مقصد کنا دی لذت نہیں. سارے پرانے آبا و اجداد، باپ دادا پرانے دور دے اندر چوکاں تے بہ کے رات دے ٹائم ایک دوجے نو قصے سنے ہن ٹائم پاس کرن واسطے. اللہ نے قرآن پاک وچ قسم چاہیے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے، یہ جڑے حالات تے قصے میں اللہ بیان کیتے عقل مند لوگاں واسطے میں اللہ بڑا سبق رکھا ہے. ایک چھوٹا جتنا قصہ سناونا ہے، اور مرد حضرات واسطے اور مستورات واسطے اس وچ سبق کے رہن. اہل اسلام نو اللہ نے سبق کے رہے سمجھین. وہ چھوٹا جتنا قصہ بھی سنو اور اس وچوں سبق کے راہ حاصل تھیندا ہے، وہ سبق بھی سنو. انداز قرآن پاک دا اے ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. سورت دنا سورت القصص 20واں پارہ تے آیت نمبر 20، سپارہ بھی 20 تے آیت بھی 20. شہر دے پرلے کنارے تو ایک بندہ دوڑتا ہویا آیا. اللہ کریم بندے دا نام کیا ہے؟ اللہ کریم نے نا ذکر نہیں کیتا قرآن پاک نے اس مقام میں. ہن سمجھنا ہے، اور رب العالمین نے اشارہ کر چھوڑے ہیں. میں اللہ کریم نو بندے دے نام نال مطلب نہیں، میں اللہ نو بندے دی صفتاں نال پیارے. اللہ کیری صفت پسند نہیں ہوئی. فرمایا یسعا، بھجدا تے دوڑدا آیا. اللہ کریم نو بندے دا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے، رب العالمین نے دے دوڑنا نو قرآن دا حصہ جا بنایا ہے. آؤ کے گیا کھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت وچ. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک. فرعون دے دربار دے سردار تیرے بارے مشورہ پہ کریں نا، تینوں قتل کرنا چاہن. فخرج، اتھوں نکلن دی کر. انی لک من الناصحین، میں تیری خیر خائی کرنے والے بندہ وچوں ہاں. رب العالمین اس بندے دی خیر خائی کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے اتنا پسند آیا. اللہ نے پیغمبر دی خیر خائی کرن دی وجہ تو اس بندے نو ایمان نے قیمتی دولت نال نواز چھوڑا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایو بندہ ہے
جہدے نام تے قرآن کی سورت 24 سپارے سورت حامیم المومن، اسے نو اللہ ایمان دی دولت عطا کیتی گئی پیغمبر دی خیر خائی کرنے دی وجہ تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا میرے قتل دے مشورے، قرآن دے الفاظ اللہ کریم فرمائیں فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پے مصر وچوں تے دل دے اندر ڈر دئی وینن پچھو فرعون دے لشکر دے پہنچنا من پکڑن واسطے۔ دوستو جھگڑے ہی ختم تھی گیا، جرا عام مشکل گشا تے حاجت روا ہوئے او کہندے تو ڈردا نہیں ہوندا، کدا تساں نسنا اسی بے اللہ کہندے تو ڈردا ہے۔ جرا عام مشکل گشا تے حاجت روا ہوئے او کہندے تو ڈردا نہیں ہوندا، تے جرا ڈر ونجے او حاجت روا تے مشکل گشا نہیں ہو سکدا۔ یہ قرآن پاک دے لفظ خائفہ، موسیٰ علیہ السلام ڈرے ویندن۔ قرآن پاک دے الفاظ یترقب، آس پاس بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے وینن فرعون دے بندے پچھو تے نہیں آندے پے تے نال نال رب العالمین دے درباری دعا بھی کرے وینن رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار پالنہار میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا۔ انداز کیا ہے دعا دا رب رب رب، دو الفاظ بڑے عجیب ان قرآن پاک وچ، ایک اب تے دوجا رب۔ اب ابا والد، غیرت مند ساتھیو تے میں گل غیرت دی کرن لگا، دل دی کھڑکیاں کھلائے اور کوئی لوس ٹاک نہیں، سنجیدگی نال لفظ سننے۔ کسے غیرت مند بندے تو پچھا ونجے تیرے بیٹے کتنے ن، بھائی کتنے ن، چاچے تے مامے کتنے ن، خوش ہو کے جواب نے سی استاد جی تھوڑے شاگرد کتنے ن، حضرت صاحب تھوڑے مرید کتنے ن، خوش ہو کے جواب نے سی۔ اگر کسے غیرت مند بندے تو پچھا ونجے تیرے والد کتنے ن، جھگڑا ہو بجنا ہے، تینو حیا نہیں آیا یہ گل کریں دے؟ کیوں؟ نسب دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے، اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے۔ نسب دا حلالی بندہ، جسم دا حلالی بندہ اب دوجا برداشت نہیں کرے دا، تے عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرے وینن رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم قوم تو بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ بھی سمجھ آ گیا، اللہ دے نا اچھا چامنا ہے تاکہ مجمع اللہ دی طرف برکت آ ونجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ کیا ہے کہ ظالمہ تو بچاون والا صرف کون ہے؟ اللہ تو بچاون والا ہے۔ اللہ دعا قبول کی میں کی تھی، انداز آنا بھی ہے۔ قرآن پاک دے لفظ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رخ مدینہ دے پاسے ہو گیا ہے۔ میں تو آدھے اس پاسے نور پورے، اس پاسے قید آباد ہوئے، رخ مدینہ دے پاسے ہو گیا نے۔ قال نال نال دعاویں دے کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ربی ان یہدینی سواء السبیل، میں موسیٰ علیہ السلام دا رستے دا بھی واقف نہ، اللہ آپ میں نو سیدھے رستے دے جان دے سی۔ دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں، دین تا سمجھن سمجھاون دا نہ ہے۔ جرا عالم الغیب ہوئے او رستے تو نہ واقف نہیں ہو سکدا۔ اللہ دی قدرت سفر کریں دے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے راتی دا سفر کرن دو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مدین شہر دے باہر۔ قرآن پاک دا انداز وَلَمَّا فَرَغَ مَعَ
مدین حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر دے باہروں کھوہ تے پہنچ گئے تے انداز گرا قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ کریم فرمانے وجد علیہ امت من الناس یسکون آجڑیاں دی جماعت کھلوتی ہے چھیڑو بندے ہے ڈاڈا آجڑی مل کے کھووی چوبوکا کڑ کے بکریاں نوں پانی پلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلامی پہنچ گئے ہوں ساری ماں بھیڑا واسطے مسئلہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے دو نوجوان لڑکیاں پاسے دے کھڑوتی ہیں بکریاں رو روک کے مرداں دے نال نہ سارا کا ماحول دوستو یہ نا جتنا مرد اتنا عورت پاسے دے کھڑوتی ہیں شرم و حیا دا پیکر بن کے نال نا اللہ کریم انہاں دا نام کیا ہے پورے قرآن پاک دے 30 سپاروں وچ اللہ کہ عورت دا نام نہیں چاہیا سوائے حضرت مریم دے کوئی سوال کرے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نام ہے صرف ایک عورت حضرت مریم سورت بھی ہے سورت مریم پورے قرآن وچ کہ عورت دا نام اس علاوہ نہیں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا ذکر نہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر لیکن قرآن پاک نہ نہیں جتنی بھی عورتوں دا تذکر اللہ کی تھے نہ کونی مسئلہ سمجھا چھوڑے جی میں عورت دے جسم دا پردہ ہے عورت دی آواز دا پردہ ہے میں عورت دے نا دا ہی پردہ ہے یہ بھی حکمت سن لو ڈاما پارا سورت دا نا سورت التوبہ تے آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلنی ہوئی ہے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائیہ کھن لگے ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے تو سدو سرا اپنے ایمان دا اظہار چا کرو اللہ دا کوئی بیٹا ہے وہ پتلا نا ایسا نا اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ والدین تو پاک اللہ کریم اولاد تو پاک عیسائی آنکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ نال علی آیت فرما چھوڑے ہے والمسیح ابن مریم اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں حضرت مریم دا بیٹا ہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نام چاہے قرآن پاک وچ کیونکہ اللہ نے بغیر ابے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو صرف والدہ وچوں پیدا کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ ابے دا نام ذکر کریا عیسائیاں نو سمجھاون واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نام چاہے قرآن پاک وچ ورنہ پورے قرآن پاک وچ اللہ کہ عورت دا نام نہیں چاہیا عورت دے نام دا بھی پردہ ہے ہن تو حالات اے بن گئے نا عورتاں دے جسماں تو پردے لہ گئے شناختی کارڈ مجبوری ہے پاسپورٹ مجبوری ہے نکاح نامہ مجبوری ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ پرے بندے نو نہیں چلنا چاہیے ہوں حالات کیا بڑھ گئے میڈیا چاہو اخبارات پڑھو بینر دیکھو پینا فلیکس عورتوں کے نام لکھے کھلوتے ہیں ہائے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور یہ میرے سامنے آیت نمبر 31 کھلی ہوئی ہے یہ پہلی سطر اللہ کریم فرمان والا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ایک انگلی رکھی بیٹھا مسلمان عورت اپنے بیڑے دے اندر ٹر دی باہر دی گل نہیں اپنے بیڑے وچ اپنی چار دیواری وچ گھر دے کم کار کرنے جھاڑو ڈیونے برتن دھونے بچوں نو نواونا دھواونے ہے اللہ پر میں دے خبردار خبردار مسلمان عورت اپنے بیڑے دے اندر ٹرتے ہوئے
زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں، مت تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ زیور دی آواز پرایا بندہ نہ سنے تے زیور والی دی آواز پرایا بندہ سنے پیا۔ قرآن پاک دے لفظ 22 سپارہ سورت دا نام سورت الاحزاب۔ اللہ کریم فرمانے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 32۔ گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، کم کار واسطے باہر گئے ہوئے نا، دروازے دے پرایا بندہ آ گیا ہے، ابے نو ملنا چاہتا ہے، بیٹے نو ملنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار مسلمان عورت، دروازے تے آون والے پرائے بندے نال میٹھے میٹھے لہجے نال گل نہ کریں، متا تیرے نرم لہجے نال گل کرن دی وجہ تو دروازے تے آون والے پرے بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہوئے۔ سخت لہجے نال گل کرنی، بھائی دروازے تے رکھ لو، چلو گھر مرد کو نہیں بیٹھے، تے زیادہ لمبی گل بھی نہیں کرنی۔ قُلْنَا قَوْلًا معروفا، شریعت مطابق مختصر گل۔ بھائی کوئی کو نہیں بیٹھا گھر، ہوں چلو من شام دے ٹائم ابا گھر آسی اس ویلے آویں، لمبی گل تو نہیں کرنی، متا محلے والوں شک پہ منجے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا دروازے تے کھلوتا ہوئے۔ سادہ رواج کے معاف کرے کہ تو بیٹھا تو یہ لنگا نا، میں چاہ بنے نہیں آ چاہ، چپ کر بیٹھے میں لسی بنا دینی ہوں، لنگا یہ نہیں آخنا میری اماں میری بہن، یہ لفظ نہیں آخنے۔ قرآن پاک ہے، یہ پہلا صفحہ ہے 22 سپارے دا تے انگلی رکھی بیٹھا۔ علماء موجود ان مسئلہ سن گنو اور ساری ماما بھیڑا تک یہ مسئلہ پہنچاونا تو سا دوست امانت ہے توارے تک۔ گھر دے اندر عورت نماز پڑھ دی پئیے، نماز پڑھ دے ہوئے جڑے تلاوت کرن لگیے، اچھی آواز نال قرآن چپڑس نماز وچ الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت چکینیس، عورت دی نماز دی تلاوت دی آواز گھر تو باہر پرے بندے سن گئے، عورت دی نماز نہیں تھی، تلاوت دی آواز گھر تو باہر نہ ونجے، عمرے تے میں دی پئیے، حج تے عورت میں دی پئیے، مرد نے تا اچھی آواز نال پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورت حج یا عمرہ کرنے میں دی پئیے، اچھی آواز نال لبیک کھڑ دی اجازت نہیں۔ حج دا مہینہ آ گیا ہے، نامی دی فجر دو گھن کے 13ویں دی دیگر تک جس ویلے فرد نماز دا سلام پھیرے نمازی بندہ مرد نے اچھی آواز نال پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جماعت دی نماز ہوئے یا بکھرا بندہ نماز پڑھنا نہ ہوئے، فرد نماز دا سلام پھیر کے اچھی آواز نال اللہ اکبر رکھنا ہے، اور جس ویلے فرض نماز دا سلام پھیرے اچھی آواز نال اللہ اکبر رکھن دی اجازت نہیں۔ اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، عورت نو اذان دیون دی اجازت نہیں۔ حدیث پاک دے لفظ سنو لیکن مانا میں بڑا محتاط کرے سن، الفاظ میرے محتاطوں سے لاہور کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جی عورت جسم تے کپڑیاں تے خوشبو لا کے باہر نکل لیے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے نا، عورت جسم تے کپڑیاں تے خوشبو لا کے انہاں مرداں دے کریم تو گزریے، اگر عورت دی لگی ہوئی خوشبو غیر محرم مرداں نے سونگھ دیے فہیا زانیہ، اللہ دے کاغذاں وچ پورا کم کرن والی لکھی ویسی۔ میں الفاظ بڑے محتاط بولے، مینوں حیا ہے ہوں کے حالات بن گئے، ہوں انصاف تو خود کرنا ہے، ساری ماما بہن انصاف کرنا ہے جنہاں تک آواز پہنچتی پئی ہے۔ اچھی آواز نال قرآن پاک دی تلاوت دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں، زور نال زمین تے قدم رکھن دی اجازت نہیں، خوشبو لا کے باہر نکلن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، تے شادیاں دے موقع تے گانے بجانے دی تے ڈانس کرن دی اجازت کیویں مل گئی ہے؟ یہ تو سوچو، پرانا دور ہے، ڈھول لیا کے ڈھول وجے ہن تے ہن گھر چ ڈیک چلتے پین تے عورتاں ڈانس پہ کریں، گانے پہ گاندیاں، پورا محلہ سنتا پہ، ہر لادا اللہ دی لعنت نازل تھی دی پئی ہے، رشتہ کیویں کامیاب تھی وے؟ چند نہاراں گزریاں نہیں تے لوگ آ گئے جی، دوہاں خانداناں دے اندر اختلاف پہ گیا، استاد جی مہربانی کرو کوئی صلح دی کوشش ہوئے، جیرے ویلے شادی دی ابتدا ہی اللہ دی ناراضگی تو کیتی گئی ہے، اور رشتہ کیویں کامیاب تھی سی؟ خانداناں دے خاندان اللہ دی قسم اجڑ گئے، جیری شادی دی ابتدا اللہ دی ناراضگی تو تھئیے، اور رشتے کیویں کامیاب تھی سن یا توڑ چڑھ سن؟ ان مسئلے کوڑے تھی گئے، تساں ناراض سیون لگ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلان میلاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک ویلا آمنا ہے میری امت دے اتے عورتاں کپڑے پاون دے باوجود بے لباس ہو سن۔ الفاظ میں بڑے محتاط بولے، میرے یاد ہے، کپڑے پاون دے باوجود بے لباس، کیا مطلب؟ اتنے بڑی کپڑے پیسن پورا جسم وچوں نظر آونا ہے، میرے لکھا ہے وہ ویلا آ نہیں گیا، اتنے بڑی کپڑے پیسن پورا جسم وچوں نظر آونا ہے، وہ ٹائم آ نہیں گیا، چپ کر بیٹھے ہو۔ عورت نے بڑی کپڑے جسم تے پائے ہوئے، نماز پڑھے جسم نظر آتا پیا ہے، نماز نہیں تھیونی۔ نمبر 2، اتنے تنگ کپڑے پیسن پورا جسم وچوں معلوم تھیونا ہے۔ ہوں تو رواج اتنے تک آ گئے باہاں دا، چپ کر بیٹھے ہو، اتنے تک باسو تے اساں مرد مجرم نے جڑے آپ بری کپڑے ملک ان کے آن کے دینے گھر یہ پا، سادہ کوئی جرم نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت کوا وکوا۔ ساریاں ماما بھیڑا سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بڑی کپڑے پاون والیاں، تنگ کپڑے پاون والیاں عورتاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم رسل۔ حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے صحابہ کرام دی جماعت کھنوائیاں قبیلہ بنی تے دے پت نو تہس نہس کرنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، قبیلہ بنی تے دے لوگا مزاحمت کی دیئے، 200 بندے گرفتار کر کے آپ دی خدمت دے اندر صحابہ کرام گھنین۔ ایک نوجوان لڑکی ہے
سر تے دوپٹا دے پوچھن کوئی نہ س حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو اپنی چادر دے کے فرمایا ہے میرے صحابی نوجوان لڑکی دا سر میری چادر نال کج صحابی بول پی ہاذا رداؤک الطیب حدیثی لفظ ہے ہاذا رداؤک الطیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَةٌ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کافر عورتیں غیر مسلم شرک کرنے والی عورتیں تو اپنی پاک چادر لے دے پہ انہوں نہ میں سر کجا چاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابی جلدی میری چادر نانو دا سر کج بیٹی بیٹی ہوں دیئے تونے کافر دی کیوں نہ ہوئے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر دی تھی دا بھی سر بغیر تو پٹے دے برداشت نہ کر سکدا مسلمان عورتوں دے سر تو پٹے لہ گئے جسم تو برکے لہ گئے یہ بھی مسئلہ سمجھ لو محلے دے اندر بندہ فوت تھی گیا ساریاں برکے پا کے بھج پئیاں فوت تھی والا بندہ غیر محرم عورت نو میت دا چہرہ دیکھنا حرام ہے ساریاں زنانیاں کٹھیاں تھی کہتے ہیں منہ تے دکھاوا سکوں جیرے مردہ زندگی دے اندر چہرہ دیکھنا حرام ہے غیر محرم ہے موت تو بعد میں دا چہرہ دیکھنا حرام ہے عورت برادری دے اندر فوت تھی گئی ہے اگر مرد واسطے غیر محرم زندگی دے اندر چہرہ دیکھنا حرام ہے موت تو بعد بھی مرد نو غیر محرم عورت دا چہرہ تے منہ دیکھنا حرام ہے ناخن پالش اسام بول گھر کے آنڈے نے عورتاں نو ناخن پالش لگی ہوئی ہے عورت دی نو اوتے وضو کرے وضو نہیں تھی دا غسل کرے غسل نہیں تھی دا نہ پاک دی نہ پاک موت آ گئی اسی حالت غسل دیتا گیا ہے پاک نہیں تھی جنازہ بھی دا جین نہیں سنتے بیٹھ لو مار کا اسام ملک گھر کے آنے نے جو حالا عورت واسطے مسئلے ہیں نواں تے مہندی لاوے ہتھاں تے مہندی لاوے جینس اگلی گالی کرا چاہ تو سندرا سی ویسے میں عورتوں کا لفظ استعمال کیتے عورت واسطے ہاتھ مہندی لاونا جائز نواں تے مہندی لاونا جائز تے جیرا نوجوان تے جیرا مرد زیب و زینت واسطے ہاتھوں تے مہندی لاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے لعنت کی تھی لفظ پڑھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مرد عورتاں نال مشابہت کرے او مرد لعن اللہ اللہ دی لعنت تے جیڑی عورت مرداں نال مشابہت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت تے بھی اللہ دی لعنت شادی تھیری پئی ہے تھل تے گبھرو لئی ودے ہتھاں تے مہندی نال سبالا لئی ودے ہتھاں تے مہندی چپ کر بیٹھے ہو مسئلہ تو میں سنا ہے تو ناراض تھی گئے ہو خالی سمجھے دے پہ ہو دعا کرو یہ دین دے مسئلے اور میں تھوڑا ہمدرد ہوں تھوڑا چھوٹا بھیرا ہوں یہ مسئلے اساں تھوڑے تک نہیں پہنچاؤنے تک کیا پہنچاؤنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو گھر والیاں نال بیٹھی ہوئی نبینا صحابیاں دا بھی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوئے پردہ کر گھنو دوئے حیران ہو گئی حضرت او تا نبی نہ ہے سانو دیکھ نہیں سکدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او نبی نہ ہے تو دیکھ نہیں سکدا تسا تے دیکھ سکدی ہی
جی میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو دیکھنا حرام ہے، ایویں عورت واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو دیکھنا انہیں آر حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ سنو، شریعت دا حکم ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ حدیث پاک چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف، قربان من آپ دے کردار تو سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد چاہے بالکل نال حجرائی، کوئی ضروری گل کرنا چاہتی آئی، ادھی رات کا ٹائم ہے، رمضان شریف دا مہینہ اعتکاف دی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کریں دے ہوئے او جو ٹری ہے آپ نال ٹر پین، مسجد حسین جمن کے کھلو گئے اپنی گھر والی نال گل پہ کریں دن۔ اللہ دی قدرت دو صحابی گزرے ویندے ہیں بالکل نہ رسا آئی، انہوں دی نظر پہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت نال گلاں پہ کریں دن مسجد نبوی شریف وچ، حدیث پاک بھی جائے دہانے منہ پاسے دے پھیرے جا تیز 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 قدم نال چل پے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، آپ نے فرمایا ابو تین منجے ادھر ہی کھڑو بجو، دوئے ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری عورت نال میں گلاں کریں دا کھلوتا مسجد وچ میری اپنی بیوی ہے۔ وہ دوئے حیران تھی گئے، حضرت یہ گل تساں سانو کیوں دسئیے؟ اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، آپ نے فرمایا شیطان بندے دے اندر ایویں چلدا ہے جویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے۔ میں کہ تانوں دساں چھوڑا متا تواڈے دل وچ خیال آ ونجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی عورت نال گلاں کرے نے کھلوتے ہن۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ ہن حالات کیا ہیں؟ آؤ سبق دوبارہ میں عمل لگا، اجازت دے اتنے حدیث اور ہی سنانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں، بیٹی میری کتنے؟ فاطمہ گھر کو نہیں۔ اور میں اس سبق روک کے درمیان ہی حدیث سنانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت دے دو بد نصیبے جہن جنہوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی، تیری 500 سال دے سفر تو ہی محسوس ہونی ہے۔ نمبر 1 البخیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بندہ اللہ دے نا تے نہیں دے دا، آپ نے فرمایا جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسی۔ تے نمبر 2 ودیوس، صحابہ کرام عرض کی دی اللہ دے محبوب بخیل دا سانو پتہ ہے، دیوس کون ہوندا ہے؟ جڑا جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسی۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، میری تھی بھین کیرے پاسے میں دی پئیے کیرے پاسے نہیں، میری تھی بھین کیرے پاسوں دی پئیے کیرے پاسوں نہیں، کہدے نال گلا کرے دی پئیے کہدے نال نہیں، میرے گھر کون دا پیا ہے کون میں دا پیا ہے۔ آپ نے فرمایا جیرے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی، اے جے بندے جنت دی خوشبو تو ہی محروم رہنے۔ اچھا رسو سارے دوستوں نے واسطے میں دعا کروں اللہ دے محبوب سچ فرمائے، اللہ دی قسم سچ فرمائے۔ کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی کتنے ہے؟ فاطمہ گھر کوئی نہیں۔ حدیث پاک کی جائے میں لادا گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پئیے
آپ نے فرمایا بیٹی اے دسا کتھاں گئی ہمیں؟ حدیث پاک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جواب دیتے ابا جان نال میرے گوانڈ ہچ نال میرے پڑوس ہچ ایک بندہ فوت ہو گیا ہائیوں دے گھر تعزیت کرن گئی ہم اتھا پتہ نہیں کہہ رہا لفظ ہے افسوس ارمان فیتا ہاں ہوں لفظ مزہ ہے نا جی فیتا سوال سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر تے تنویں گئی سوال سنو بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر تے تنویں گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب آج کرنے لگیا نہیں ابا جان مرن والے دی قبر تے نم گئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد ہے آپ نے جو فرمایا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے ویندیاں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے لعنت کیتی ہے میں کیویں مچ سکتی ہم قبر تے مینوں لعنت والی گل یاد ہے اگوں جملہ سنو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی ساری ماں بہن کو من کے مسئلہ سنا منے اللہ واسطے امانت ہے تمہارے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پہلے تا لعنت والی گل سنی ہوئی وی جنیاں عورتاں قبراں دی زیارت میں نہ تے لعنت اج ہور گل سن دینا اگر تو میری بیٹی مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تینوں جنت دی خوشبو سگنا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں حدیث پاک لفظ ہن حالات کیا بن گئے محرم دا مہینہ آیا کہ قبرستان عورتاں نال بھرے پے ہن تو انیار چیتر دا مہینہ ہویا پرانا دور ہے لوگ کچاویاں تے ویندے ہن کچاوے چلن دے تے اٹھا تے گیا چپ کر بیٹھے ہوں تو خیر جدید ہو رہا ہے میں پرسوں واپس آیا ڈیرہ غازی خان تو جلسے کر کے تے اتھو دے دوستاں سچی گل سانو سنائیے کوئی مذاق نہیں اللہ کا گھر ہے میں قرآن سامنے بھئی دو دوستان تے انہاں وچوں ایک مسئلہ توحید سمجھ گیا تے دوجے آکھا اے دسا تو جو بن جائے وہابی کوئی فائدہ تھی آئی سوال سن لے بیٹھے دوسری آخا تو جو بن گئے وہابی کوئی فائدہ تھی آئی اس آخا آخرت دا تجربہ فائدہ ہو سی نا دنیا دا فائدہ وہابی بنن دا یہ تھی ہے جو چیتر مہینے دے تھڈے دھکاں تو بچ گئی وہ پرانے دور جڑے تھڈے کھاندے آسے نا فلانے میلے تے ونجنے تے فلانے وہ تھڈا تو بچ گیا ہوں تو انہیں چیتر دا مہینہ ہویا ساری ماں بہنوں واسطے مسئلہ ابا فوت ہو گیا ہے بھائی فوت ہو گیا ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے ساری اما تے بہن گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرے صدقہ کرے خیرات کرے نوافل پڑھے استغفار پڑھے تسبیحات پڑھے بس دعا کرے اللہ اے تیری رضا واسطے میں نے ایک عمل کیتا ہے ایدہ ثواب میرے ابی دی روح نو پہنچا میرے بھائی دی روح نو پہنچا اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روح نو پہنچا کے انہاں دے درجے بلند کر چھڑے دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں ہون دیندا ورد واسطے مسئلے گھر بیٹھ کے دعا کرے سبق تے وہ سبق دور چلا گیا ہے اللہ کریم فرماندن وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے باغی دا چھڑو تے آجری پانی پینے دے پہن بوکے چھک چھک کے کھوئے چوں دور نوجوان لڑکیاں پاسے دے کھلوتی ہوئی نا اللہ نہ نہیں چاہیا کیونکہ عورت دے نا دا بھی پردہ ہے تو میں سبق شروع کی تھا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کال نیڑے ون کے پوچھن لگے ماں خطوکما تو سانپا سے دے کیوں کھلوتی میں بکریاں روک کے پانی پلاؤ نا اور مسئلہ قرآن سمجھایا ہے
غیر محرم مرد نال گل کرنی پہ گئی ہے، عورت نو گل کر سکتی ہے مجبوراً، لیکن ایسے انداز نال گل کرے جو سنن والے بندے نو شک نہ پوے۔ دوئے بول پیاں تے آکھن لگیاں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء۔ یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے۔ پردیسی بندہ جتنے نوڑی باقی آجری تے چھیڑو اپنی بکری نو پانی پلا کے واپس نہ چلے ونجنا، اساں دا کھو دے نیڑے ہی نہیں وجنا۔ اساں تا انہاں آجریاں دا بچہ پانی پلاونا ہے جڑا جمع تھی گیا اسی بعد وچ۔ سوال پیدا ہویا باقی تا مرد ہے کھلوتے نا، تہاڈا مرد کیوں نہیں آیا؟ دوئے آکھن لگیاں نوجوان بیبیاں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ پردیسی بندہ اساں مجبوری دی وجہ تو باہر آئیاں ہیں، ابا جان سارا بہوں بڑھے بکریاں کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ابے جان دے بڑھے پہلی مجبوری نہ ہوندی اساں گھر دوبار قدم بھی نہیں رکھنا۔ قرآن میں خالی قصہ دی کتاب ہے دوستو، سبق ہے۔ عورت گھر دوبار قدم اس ویلے رکھے جڑے کوئی شدید مجبوری ہوئے۔ مجبوری سنو بار کے نہیں پردیسی، خوشی ہے غمی ہے، لوگ سکے ہسپتال میں نہ پھے گئے ڈاکٹر دے کول، مجبوری ہے۔ مجبوری ہوئے تو عورت گھر دوبار قدم رکھ جہاں بازار شاپنگ ودیاں کریں یعنی انہاں دی کھیری مجبوری ہے۔ ہوں تو چپ کر بیٹھے ہو۔ مدت پہلے اخبار کھائی 80-90 سال ہو چکا ہے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، بھائی دی عقل دے، خامت دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، تو میرا پردہ لے گیا ہے۔ اور مسئلہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ام سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی ہے۔ حضرت اجازت گھننا ہی حدیث پاک سمجھے کیڑی شے دی اجازت؟ میں تواڈے پچھوں مسجد نبوی شریف وچ جماعت نال نماز پڑھنا چاہنی ہاں۔ میں سبق روک چھوڑے، نماز مسجد نبوی دی تے آپ دے پچھوں اللہ ایک نماز بندہ ادا کرے 5000 نمازاں دا ثواب۔ دوسری روایت دیجئے ایک نماز بندہ اٹھا ادا کرے 50,000 نمازاں دا ثواب۔ جماعت نال مسجد نبوی وچ نماز بندہ پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب۔ بندہ وضو اپنی رہائش گاہ تو کر گیا وے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب ایک نماز دا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں عقیدہ دے ایمان ساڈا ہے، اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا امام اللہ بنائے نہ قیامت دونی بناوڑے۔ شاعر نے آکھا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ حضرت اجازت دے تھوڑے پچھوں نماز پڑھا جماعت رہا۔ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام سعدیہ رضی اللہ تعالی جیڑی نماز تو اپنے گھر دے سہن دے اندر ادا کرے سے
اللہ میرے پچھو جماعت نال نماز ادا کرن تو تینوں گھر دے سہن والی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیری نماز گھر دے برآمدے جدا کرے سے اللہ سہن دی نماز نالوں برآمدے دی نماز دا ثواب زیادہ عطا کرے سی آپ نے فرمایا جیری نماز اندر کمرے دے کونے وچ لک کے ادا کرے سے اللہ سہن دے برآمدے دی نماز نالوں اندر چن دے اندر نماز ادا کرن دا زیادہ ثواب عطا کرے سی ہوں حالات کیا بن گئے عورت گھر دوبار قدم تا رکھے جو کوئی مجبوری ہوئے حدیث پاک سنو چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جڑی عورت خامد اجازت تو بغیر گھر دوبار قدم رکھیں دیے اے پتہ نہیں اللہ دے فرشتے کتنے حدیث پاک بھی چاہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ نے جس ویلے میں نے معراج کا سفر کرایا ہے سارے آسمان ہوتے ایک گٹھ برابر جگہ خالی نہیں یہ تھا کوئی فرشتہ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نہ ہویا حدیث پاک کی چاہے بیت اللہ شریف دے ہوتے فرشتہ دا کعبہ بیت المعمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کرے دے جیرا فرشتہ ایک باری طواف کر گھنے قیامت تو نہیں ہوں دا نمبر نہیں آمنا اتنے زیادہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خامد اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے دیے جتنے دونی واپس گھر دے اندر نہ آوے اللہ کریم دے سارے فرشتے عورت دے لانتا بھیجے دے رامن ہوں حالات کیا بن گئے بڑا افسوس ہے پردیسی بندہ مجبوری ہائی تو سب بار آئیاں ہیں سبق مجبوری نہ ہو دی ابے علی بڑھڑے ہو اسا گھر تو بار نہیں آبنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بکریاں میں نو دیو قرآن پانگ دے لفظ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں دا جڑ گھن کے جرے ویلے خود پاسے بنیاں لگے آجری سارے ہس پہ ہٹو بھائی جوانا دا پیا نے کلا رستہ دیو اسا ڈاڈا بندے رل کے بوکا چھکے نے کلا جوانا دا پیے آئیڈی ہٹ گئے رستہ دے چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیر بھی نہیں لئی بوکا چھکے دے گئے پانی بھرے دے گئے بکریاں نو پھلے دے گئے بخاری شریف کی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا اللہ دے ہیک پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے تے ہیک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جواناں دے برابر موسیٰ علیہ السلام دیر بھی نہیں لئی بکریاں نو پانی پلا کے انہاں دے حوالے چا کیتا نے آپ چھاں تلے ون اللہ بہتر جان دے کیری چھاں آئی اسا خاموش ہے پہاڑ دی چھاں ہے کوئی درخت دی چھاں ہے یا دیوار دی چھاں اللہ بہتر جان دے جیری شے اللہ نہیں دسی یا اللہ دے محبوب نہیں دسی سانو چپ رہنے تو سادہ بادشاہ لوگ وہ سارے وہ قرآن پاکی تکونی حضرت آدم تے اما ہوا کیرا پھل کھادا ہے جٹ پکئی ودن کنا کئی ابا تے اما نہ کھامیں اولاد کھا دی رہے یہ جو حال ہے بندہ کیا کرے تلا گنگ دے نال قصبہ بھگٹال رکا گیا بچہ آیا ایک رکا گیا کہ مجمع نو کراس کرے نہ کرے دا رکا میں پڑھ لکھا مولانا صاحب اے دسو حضرت آدم تے اما ہوا دا نکاح کہہ پڑھایا میں کہ میں تو نہیں پڑھایا میری تیری عمر کو نہیں یہ حال ہے لوگ اللہ آپ بہتر جان دے کیری شاید اوسایا تے چھائی چھان تلے بن بیٹھے تے دعا منگ دے پین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں موسیٰ علیہ السلام تیرے دروازے دا محتاج ہاں میں نو بھوک لگی ہے روٹی دے میں ہاں کوئی زندگی دا پتہ نہیں
میرے لفظ دل دی تختیاں تے لکھو چاہ یہ دور تفسیر کا جملہ تمہیں سنا لگا انسان اللہ تو منگے اپنی حاجت دے مطابق انسان اللہ تو منگے اپنی حاجت دے مطابق اللہ انسان نو دے دیں اپنی رحمت دے مطابق موسیٰ علیہ السلام روٹی منگے اللہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں آجزی ظاہر کی دیے اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ جیرا بندہ آجزی کرے دا ونجے اللہ انہوں بلندیاں دے اونچائیاں دے دا ویندے اللہ میں محتاج ہوں کوئی واقفی نہیں میں پردیسی بننا پچھو دشمنہ دا خطرہ بھی نہ آلے اللہ روٹی دے انتظام کریا باوی پورا سورت ناس تے چھائی ہوا نکلے یہ دیکھو جی میں حافظی کو نا آیت نمبر 15 سورت فاتر دے باوی پارا فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید ساری کائنات دے لوگو تسا اللہ کریم دے محتاج ہو اللہ کہدا محتاج نہیں میاں محمد بخش فرما گئے کھڑی علیہ فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی ایک بندہ آپ منگدا ودے تے میں اودے تو منگن لگ ونجا فرمیندن منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی سر میاں علی دا توحیدی شاعر رہی امیر صاحب حضرت جان دن قادر یار اس بڑا عجیب شعر آکھا ہے اتے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا تو جنو دیون داگو والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دو روٹی منگیے مفسرین کرام نے لکھا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے بڑی تو بڑی شے ہوئے سوال اللہ تو کرنا چاہیے چھوٹی تو چھوٹی ضرورت ہوئے تامی سوال اللہ کریم تو کرنا چاہیے میں سبق روک چھوڑا ہے تکڑے بیٹھے ہو میں نعرے دا شوقین نہ میرے درد دل تے غور کرو توڑا تے میں اللہ نے جرا جسم بنایا ہے اللہ سارے جسم دے اکثر سے جوڑا جوڑا بنین ہاتھ بھی دو بنین پیر بھی دو بنین اکھیاں بھی دو بنائیاں کن بھی دو بنین ہونٹ بھی اللہ کریم نے دو بنین اکثر آزان جوڑا جوڑا لیکن ترے چیزوں اللہ نے ڈبل نہیں بنایا ہک کر کے بنائیں دل بھی ہک بنایا ہے متھا بھی ہک بنایا ہے زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے انہیں خالی مسئلے نہیں قرآن دے حوالے اکیسواں پارہ سورت الحواب اے آیت نمبر 4 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ کہ بندے دے سینے وچ میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بنائے ہے دل ہک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے دل ہکے تا ہک دل دے اندر ڈیرا ہک دا ہونا چاہیے اچھا اللہ دنا چاہنے کہدا ایسا نہیں کہدا یہ مکان ہکے میں دل نو مکان آکھن لگا یہ مکان ہکے تا ہک مکان دے اندر مہمان بھی ہک ہونا چاہیے کون اچھا اچھا کون تے خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے ان کوڑ مٹھانا لے فرمیندے ہکے 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 پرانی شرح کی ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے ہک دے ہر ہر چاوی جڈیرے کیا اچھے کیا جھکے جرا ہک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے خواجہ صاحب فرما گئے میرے دن راگ نہ تھی
تے متھا بھی اللہ نے ہک بنایا ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ہک کے پتہ اللہ دنا اچھے چاون دی اپیل ہے. متھا اللہ کریم نے ہک بنایا ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ہک کے تے ہک متھے دے نال سجدے دے لینگ بھی ہک کے. کون ساتھی بھی کون. تے نمبر 3 آخری پارہ سورت دا نام سورت البلد. رب العالمین فرمین سورت البلد وچ آیت نمبر 8 تے 9 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی 2 بنائیاں نا, ہونٹ بھی میں اللہ کریم نے 2 بنائے نا, لیکن دونوں ہونٹاں دے درمیان وچ لسانا زبان میں اللہ نے ہک بنائی ہے. مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہک کے تے ہک زبان نال اوکھے ویلے غیبانہ پکارا دے لینگ بھی ہکے. معاف کریں میں ادب نہ لس کر لگا. لوگ آخر لگے مولانا صاحب جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پوندے. یہ تو ٹھیک ہے اللہ کو منگنا چاہیے, پر جج نو ملنا ہے تو وکیل دی لوڑ نہیں پوندی. کھوئی جو پانی کڈنا ہوئے رسے دی بوگی دی لوڑ پوندی ہے. چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دے پوڑی دی لوڑ پوندی ہے. افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ پوندی ہے. اللہ قربان منیا تیرے قرآن پاک دے انداز تو اے جج والی مثال, وکیل والی مثال, بوکے دے رسی والی مثال, سیڑھی دے پوڑی والی مثال, چپڑاسی دے افسر والی مثال آج دیتی جا رہی ہے. اللہ جواب 1400 سال پہلے نازل کر چھوڑا. 26 پارہ سورت نام سورت کاف. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آیت نمبر 16 میرے سامنے. مینو اللہ ہومن دی قسم ہے انسان نو پیدا بھی میں اللہ کریم نے کیتا ہے تے انسان دے دل دے ارادے دے میں اللہ کریم جاننا. میں اللہ بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں. دوستو کھوچو پانی کڈنا ہے رسی تے موقع نہیں لوڑ ہے کیونکہ پانی دور ہوندا ہے. پوڑی تے سیڑھی دی لوڑ ہے کیونکہ چھت دور ہوندی ہے. تے جیرا اللہ شارک تو زیادہ قریب ہوئے اتھا سیڑھی والی پوڑی والی پوگے دے رسی والی مثال لیون دی لوڑ نہیں. منے نے دوستو جج نو ملنا ہوئے وکیل کرو, جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پوندا ہے. جج نو کیس دا پتہ نہیں ہوندا, افسر نو پتہ نہیں ہوتا دفتر دے دروازے تے کون آیا کھلوتا ہے تاں چپڑاسی دی منت کرنی پوندی ہے. اللہ فرماتا ہے نعلم ما توسوس به نفس. میں اللہ انسان دے دل دے خیال تے ارادے بھی جاننا. تے جڑا اللہ دل دے ارادے جاندا ہوئے اتھا وکیل والی جج والی افسر دے چپڑاسی والی مثال لیون دی لوڑ نہیں. سرکی دا شعر سنا ہے. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک. نال زبان اقرار کیتئی پر دل دی نہیں تصدیق. دور والا نو روز پکارے دیتئی چھوڑ جڑا نزدیک. سب گناہ مٹ ویسے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. موسیٰ علیہ السلام دعا منگدے بیٹھے قرآن پاک دے الفاظ فجات احداہما تمشی علی استحیاء. انہاں دوہاں بیبیاں وچ ہنگا گئی ہے چل دی ہوئی. اللہ کیڑے انداز نال اللہ نوجوان بچی دا شرم و حیا نال چلنا اتنا پسند آیا ہے. اللہ دے شرم و حیا نال چلن قرآن دا حصہ جو بنایا ہے بڑے حیا نال. نیڑے آ کے آنکھن لگی قالت ہائے قرآن انا بھی
يدعوك میرا ابا تینوں سدے دا پیا میں نہ یہ آخیا جو میں سڈن آئی ہاں سنن والے آجنے نو شک پہ ونجیا تیرے پردیسی نال کیڑا کم ہے نا اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے اگر غیر محرم نال عورت نو گل کرنی پہ ونجے اے جے انداز نال گل کرے جو سنن والے نو شک نہ پوے سارے ماحولی تا گپا پہ مری میاں ابا سدے دا بھی ہے ابے تا تنو ویکھا ہی نہیں گل اور بڑی عجیب کی دیس لے یجزیا کا اجر ما سکیت لنا اس واسطے سرے دا بھی ہے اساں جنہاں نے بکریاں نو کھن کے پہنچی ہیں گھر وچ ابا جان فرماون لگے پہلے تا دیر نال آندیاں ہوے جلدی کیویں آ گئیاں وے اساں سارا حال سنایا ابے نے مینوں بھیجا پردیسی نو سڈ کے گھنا جڑا تے پانی پلایا تینوں مزدوری دیونا چاہندا ہے ہوں تو کوئی شک نہیں رہا گل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قانون تو یہ رابر اگو ٹرتے انہیں میں رک گیا توجہ واسطے پسند ہیں سادے لوگ اخبار بیان آنے سارے لیڈر دے ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اے نہ پوچھ دے پہلا قطرہ کون بھائی سی ایسا لٹو پٹو ہے آخری قطرہ واہ جی رابر کا گھٹ اڑتے انہیں جڑے صحابی نے عرض کی دی حضرت میں پیڑ تے پتھر بدھا ہوئے بخ دی وجہ دوں غزوہ خندق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیڑ تے ہی پتھر بدھا ہوئے میں ہمنا دلال تو پتھر بدھے ہوئے پیڑ تے یہ سیرت آپ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کو تینوں ٹرنا چاہیے دہائی تو راہ پارے میں تو نہ واقف ہوں لیکن تو اگو ٹری میں موسیٰ علیہ السلام پیچھو ٹرا مطلب میں موسیٰ علیہ السلام دی تیرے جسم دے نظر نہ پہ ونجے عقیدہ رکھا ہے دل مردے دم تک سارے بھائی عقیدہ سن اشاعت الدین و سنہ دا اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہاں تو ہی پاک چھوٹے گناہاں تو ہی پاک نبوت ملن تو بعد بھی پیغمبر گناہاں تو پاک ہوندا ہے نبوت ملن تو پہلے بھی پیغمبر گناہاں تو پاک ہوندا ہے گناہ کرنا تا پاک دی گل ہے اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہون دیندا تو اگو نہ ٹر اگو میں ٹردا تو پیچھو ٹور کے میں نو رستہ دسیا شرط کوئی شرم نہیں اما نال ہے بیوی نال ہے ہمشیرہ ہے بیٹی ہے سفر تے وجنا پہ گیا کہ خوشی غمی مسئلہ شریعت ہے مرد اگو ٹرے تے عورت پیچھو ٹرے سنتے بیٹھے چپ کر گئے تھک گئے ہوں تو فرنٹ سیٹ تے بیویاں بیٹھی ہوں چپ کر گئے بی بی سواری دی سیٹ ہے باہر روڈ تے چلو کاراں چلدی ہیں پئیاں تے کوچاں تریمتیاں تے زنانیاں اگو بیٹھیاں مرد پیچھے بیٹھے تے قرآن کیڑا انداز سمجھایا ہے کہ مرد نو اگو ہونا چاہیے تے عورت نو پیچھے ہونا چاہیے سنتے بیٹھے ہو قرآن پاک ہے ہائے ہائے قرآن دو کان کیتی سے اللہ دی قسم ہے سارا معاشرہ تے ماحول تے سوسائٹی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے قرآن دینا قانون دی پابندی ہوندی ماحول سارا پاکیزہ نہ رہا موسیٰ علیہ السلام اگو ٹرے پیچھو ٹر دیاں دیئے دے رستہ دسینیاں دیئے قرآن پاک دینا فلما جاہوں وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ آپ پہ تن جان دے کڑے بزرگان سارا حال بیان کیتا ہے وہ فرمان لگے ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں تو ظالم قوم تو بچائے اتنا فرعون دی بادشاہی نہیں چل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا منگی ہیں اللہ ظالمہ تو بچا اللہ اس مقام تے پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام نو قبولیت دا نمونہ دکھا چھوڑا تجری بچی کھل کے یہی بول پائی یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین آیت نمبر 26 ابا جان اساں وڈیاں تھی گئی ہیں جوان ساڈا گھر تو باہر نکلنا مناسب نہیں اسے نو مزدور چ رکھ
میں نے تو کمال اس کے اندر نظر ہیں، ایک دا طاقت نظر آئیے دادا آج بھی رل کے بوکا چھکے نے ہن کلے جوان نے ڈول چھک چھک کے پانی پلایا ہے، طاقت بھی ہے امانت بھی ہے، آپ اگو ٹرے میں نے پچھو ٹرایا سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بول پہ بیٹی تو تھا بیس نو مزدور چا رکھ بکریاں چرے سی پانی پلے سی تے میرا ارادہ اور بن گیا ہے، کون انی ارید ان ان کے کہے دبنتین ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ ارادہ میرا یہ بن گیا ہے، اپنی دو بیٹیاں وچوں ایک دا تیرے نال نکاح کر چھوڑا، معاف کرے اسا تے شرم کرے نے میں بھئی اپنی بیٹی دے رشتے دی آفر کروں۔ قرآن مسئلہ سمجھا چھوڑے، اگر بندہ دیندار ہوئے باشرہ ہوئے تے گھر دے اندر رشتہ جوان ہوئے، دیندار بندے نو امانت دار بندے نو شریعت پابندے نو اپنی طرفوں رشتے دی پیشکش کرنا، اے بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ قرآن پاک ہے کھولی بیٹھا حوالہ سامنے پڑے، آپ انہوں نے فرمایا میں رشتہ دینا۔ اساں تے اس گل نو غیرت کے خلاف سمجھے میں ہیں کہ بندہ آپ آ کے میں رشتہ دینا چاہنا، قرآن نمونہ نہیں سارے واسطے، ایک قرآن دا حوالہ سامنے۔ شرط ہے 8 سال بکریاں چرا، جے 10 سال چرا تو تیری مہربانی، انشاءاللہ میں کہہ قسم دا تیرے نال جبر دے سختی نہیں کرنی، انشاءاللہ اچھا معاملہ کرنا ہے تے جیری 8 سال یا 10 سال دی تینوں مزدوری دیواں یہ بچے نو حق ماری چڑھیویں۔ مسئلہ سناونا ہے تواڈے خلاف، نہیں تو ڈھلا ڈھلا نہیں میرا خیال ہے رہا ڈے یہ ساری ماما بھیڑا دے حقی چھے تواڈے خلاف ہے۔ شادی تھئیے تے خاما دا کہ حق مار معاف چا کرے گا تے انہاں کہ میں معاف کیتا ہے معاف نہیں تھی دا، سن دے بیٹھے ہو چپ کر بیٹھے ہو، میں کوئی شک پہ گیا معاف تعریف کرائی بیٹھے اس آخر میں معاف کیتے خالی آکھن نال معاف نہیں تھی دا، کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں بندہ حق مار 5000 10,000 میں مثال پھیرے نا، بیوی دی تلی تے چ رکھے، ہفتہ گزرے 10 مہینہ سال مثال دے طور تے اس آخر تیرے کل کے حق مار گھنے ہاں سارا والا کھن ادھا والا کھن ہون خبر واسطے حلال ہے۔ میں سرگودے دے ہی علاقے بیان کیتا پیرو نائیں چھادا سلالی دے علاقے تے اتفاق نہ کوئی حکمار نہ مسئلہ میں کیتا ہے، بڑھڑا بیٹھا 85 سال دا سوٹی دی ٹیک لا کے تے کڑ جھکی ہوئی، جڑے بیان تو بعد میں بیٹھا آ گیا کہ مولانا صاحب میری زنانی تا 35 سال تھی کہ فوت تھی ہوئے تے میں ہی معاف کرایا ہوں کے کراؤں کہ تو دھرڑا کی تھی بتا ہے کہ جی ہوں تو کہ 35 سال تھی ہری گل گئی ہوں ہوں میں چکا ہائے ہائے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ خالی میں زبانی معاف کرنا معاف نہیں تھی دا حق مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب نہیں قال ذالک بینی و بینک ایم الرجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ 8 سال بکریاں چراواں میری مرضی، 10 سال چراواں میری مرضی، جیری مدت بھی پوری کراں میری مرضی، میرے تے کہیں قسم دا دباؤ نہیں ہونا تے جرا تساں تے سمویدہ کرے دے پہ ہیں۔ اللہ کریم نگران ہے، میں جملہ دوبارہ دہراون لگا، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق، اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹی منگی آئی، اللہ روٹی بھی دے چھوڑی، پکاون والی بھی نال دے چھوڑی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ بھائی روشن باقی دوست سارا واسطے دعا کرے نا جنہاں اج دی
اس دینی محفل کا انتظام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے۔ میں میزبان دوستاں واسطے دعا کرنا اللہ کریم دنیا آخرت دیا بھلائیاں انہاں نوں مالا مال فرماوے۔ جو کچھ بیان ہویا ہے مقصد اللہ کی رضا ہے، دعا کرو اللہ کریم اساں سارے مسلمانوں نوں عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تواڈے سارے جتنے دوست احباب بیمار ہیں سارے نوں اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے۔ پریشان حال دوستاں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ جو حاجت مند احبابین اللہ اپنے فضل و کرم نال انہاں دی جائز حاجات پوری فرماوے۔ اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور دعا کرو کہ اللہ کے گھر وچ جتنے اساں اہل ایمان جمع ہیں اللہ یار اساں سارے نوں جنت دی جمع ہون دی توفیق عطا فرما۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ 6-7 اپریل نو بھائی ظفر اور میں دسایا بھائی تو تیار ہیں گڈیاں عالمی اجتماع ہوندا پیا اور سیکولر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دین دی آواز نو دبایا وجے، لیکن اس اجتماع دے ذریعے اہل اسلام نے پیغام دینا ہے کہ پاکستان اسلام دے نام تے بڑا ہے اور انشاءاللہ اسلام دا جھنڈا لہرا کے رہے۔